تقریباً 80% خواتین ناپاک رہتی ہیں۔ کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے، اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو یہ پڑھانا سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں، اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا دائنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی ایک پیار کی ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز فلو ہے کہ اگر فلو یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور احتلام سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور پانی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر ہر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے دھویا جائے۔
تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزارتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ ماہواری یعنی حیض سے پاک ہو، اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کرے تو ان تین صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باندھے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائے۔ غرض یہ کہ جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا یہ سب گناہ گار ہوں گے۔ عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے، عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کاندھے پر، پھر بائیں کاندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہیں تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی، غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوں یعنی چٹیاں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا بھی ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ ماخوذ از آپ کے مسائل اور ان کا حل، مکتبہ لدھیانوی فقط، واللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔